واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم. محترم سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل قرآن اور مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے فلسفہ جماعت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے جو سوالات زیر بحث آئیں گے ان میں دو بنیادی امور ایسے تھے جس کے بارے میں نے گزشتہ گفتگو کے اندر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس پر کچھ سوالات سامنے آئے۔ مثلا میں نے جماعت سازی اور تفرقہ دونوں چیزوں کو شرعاً ممنوع اور حرام قرار دیا، شرک قرار دیا اور کفر قرار دیا۔ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے پاس کیا اس کی کوئی سند ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے جماعت سازی کو بھی ممنوع اور حرام قرار دیا اور تفرقے کو بھی ممنوع اور حرام قرار دیا، اور اسی طرح جماعت سازی کو بھی شرک اور کفر تک قرار دیا اور تفرقے کو بھی شرک اور کفر کہا۔ دوستان محترم، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم شریعت کے امور میں دخل اندازی کریں۔ اگر شریعت کسی چیز کو حلال قرار دے رہی ہے تو کسی فرد بشر کو یہ حق نہیں کہ اسے حرام قرار دے، اور اگر شرعاً ایک چیز حرام ہے تب بھی کسی فرد بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے حلال قرار دے۔ لہذا یہ بڑا اہم سوال تھا کہ ہم نے جب ان چیزوں ممنوع، حرام اور شرک اور کفر گردانا ہے تو کس بنیاد پہ؟ یاد رکھیں کہ جماعت سازی اور تفرقہ ایک ہی چیز ہے۔ جماعت سازی سے تفرقے کی راہ تفرقہ ہی پیدا ہو۔ جماعت سازی نہ کی جائے تو تفرقہ پیدا نہیں۔
لہٰذا وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس لیے ہم نے دونوں کے بارے میں ایک ہی نقطۂ نظر سامنے رکھا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تفرقے اور جماعت سازی میں مختلف ہیں، لیکن عموماً ایک ہی زمرے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے سوال کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کی روشنی میں یا کون سی آیات کی روشنی میں تفرقہ اور جماعت سازی ممنوع اور حرام۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ تمام فرقوں کے علماء اکثر و بیشتر اس آیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں وحدت کا جواز موجود ہے اور تفرقے اور پارٹی بازی کا رد موجود ہے۔ اس میں تفرقے سے منع فرمایا گیا، تفرقے سے روکا گیا۔ تو جس چیز سے منع کیا جائے اسے ہی ممنوع کہتے ہیں۔ جس چیز سے منع کیا جائے اسے ہی ممنوع کہتے ہیں، اور وہ ممنوع اس لیے قرار دی جاتی ہے کہ وہ حرام۔ اب اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تفرقہ حرام، تفرقہ ممنوع۔ اگر کوئی شخص نہ ماننا چاہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ بڑے واشگاف الفاظ میں اللہ جل مجدہ نے اس معاملے کو بیان فرمایا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ وحدت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے معنی بعد جب وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات ہوئی تو تفرقوا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے وحدت کی بات، گویا دونوں چیزوں کو اللہ جل مجدہ نے جمع فرما دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ممنوع ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب نے مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ کی رسی سے بہت سی مرادیں لی گئی، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا وہ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، تفرقہ نہ کرنا خود اس بات کی وضاحت ہے کہ وحدت اختیار کر کے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی جو تعبیر بھی کر لیں، جو تفسیر بھی کر لیں، جو مفہوم بھی اس سے مراد لے لیں، بہر طور اسے وحدت سے الگ نہیں رکھا۔
تفرقے میں مبتلا ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نہیں ہو سکتا. جماعت سازی کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نہیں ہو سکتا. لا محالہ جب تفرقہ بھی نہیں کرنا، جماعت سازی بھی نہیں کرنی، تو پھر وحدت اختیار کر کے رہنا ہے، پھر ایک جماعت بن کے رہنا ہے، امت مسلمہ بن کے رہنا ہے. اور جب وحدت اختیار کر کے رہنا ہے تو تفرقہ نہیں کرنا. جب ایک جماعت بن کے رہنا ہے تو پارٹی بازی نہیں کرنی. لہذا ایک جماعت بن کے رہنا جائز اور درست ہے اور حلال ہے. پارٹیاں بنانا، جماعت سازی کرنا، تفرقے میں مبتلا ہونا ناجائز اور ممنوع اور حرام. دوستان محترم، اس سے واضح بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. آج چونکہ مسلمان بری طرح تفرقے میں مبتلا ہو چلا، بری طرح پارٹی بازی کا شکار ہو چکے ہیں، لہذا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تفرقے میں مبتلا نہیں، چونکہ اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے. ان کے ہاں تفرقہ اور پارٹی بازی وہ اہمیت اختیار کر گیا کہ اب وحدت نام کی شے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ چیز انہیں باور کرائی ہے کہ دین کے اندر صرف اور صرف وحدت ہے، تفرقے اور پارٹی بازی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر تم تفرقے اور پارٹی بازی میں مبتلا ہو چکے ہو تو سن لو، اللہ جل مجدہ کا فیصلہ ہے کہ تفرقہ اور پارٹی بازی ممنوع اور حرام. اب اللہ جل مجدہ نے فتویٰ دے دیا، اب کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں چل سکتا، کسی پیر صاحب کا فتویٰ نہیں چل سکتا. سب کو بہر طور اس فتوے کی پابندی کرنی ہوگی. نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، فتویٰ یہی ہے. بغاوت کرنا چاہتا ہے تو کرتا پھرے، فتویٰ یہی ہے کہ تفرقہ دین میں نہیں، پارٹی بازی دین میں نہیں ہے. اور یہ میں بات اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ تفرقہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وحدت کسے کہتے ہیں. اگر ویسی وحدت ہے تو تفرقہ نہیں، اور اگر ایسا تفرقہ ہے تو پھر وہ ہے. یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ تفرقہ ممنوع اور حرام. دوستان محترم، اس سے اگلی بات کہ میں نے تفرقے کو کفر قرار دیا. بے شک یہ بات بظاہر بڑی سخت، ہمارے کلمہ گو بھائیوں کو یہ بات بڑی چبھتی ہوگی، لیکن کیا کریں؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ ہمیں کوئی حق نہیں شریعت کے احکام میں مداخلت کرنے کا، لیکن شریعت کے جو احکام ہیں انہیں بیان کرنے کا حق تو ہے.
دوستان محترم، ہم صرف شریعت کے احکام اپنے بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں شریعت کیا کہتی ہے، تم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس تفرقے اور پارٹی بازی کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی یہ زبوں حالی، یہ ذلت و مسکنت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تفرقے اور پارٹی بازی کی بازی، لہذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ اس تفرقے کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کی دنیا۔ لہذا دوستان محترم، یہ بات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دی کہ تفرقہ بازی شرعاً ممنوع اور حرام۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تفرقہ شرعاً کفر ہے۔ یہ انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں اگلی نشست عرض کریں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔